बच्चे बने हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं हमारे इस प्यारे और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में जिसका नाम है बच्चों के संग। प्रोग्राम का नाम है और बच्चों के संग इस प्रोग्राम में बहुत सारी अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हम करते हैं, बहुत सारी गेम्स होती हैं, बहुत सारा इल्म दीन हम सीखते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें सीखने को मिलती हैं, बच्चों के दरमियान मुकाबले होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें हम सुनते हैं और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स होते हैं। आज भी होंगे। अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं दुरूद पाक की फजीलत से। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक के प्यारे नबी, आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह पाक के कुछ फ़रिश्ते हैं जो ज़मीन में सैर करते हैं और मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुँचाते हैं। कितनी प्यारी फजीलत है कि जो हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, जो सलाम हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ते हैं, आका अलैहि सलाम पर जो सलाम हम भेजते हैं, वो आका अलैहि सलाम की बारगाह में फ़रिश्ते पेश करते हैं। हमारा सलाम आका अलैहि सलाम के पास पेश होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें, आप पर सलाम भेजें। सल्लु अलल हबीब। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग। जी कारी साहब, आज कौन सी तिलावत सुना रहे हैं आप हमें? सूरह आल इमरान की चंद आयत की तिलावत। सूरह आल इमरान की चंद आयत आज इंशाअल्लाह सुनेंगे। जब तिलावत होती है तो खामोशी के साथ, तवज्जो के साथ कुरान पाक की तिलावत सुनते हैं। कारी साहब, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ुन नारल्लती उइद्दत लिलकाफिरीन वअतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून। वसारि'ू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम वजन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द वजन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिलमुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज से तिलावत कुरान पाक की। अल्लाह पाक आपका तिलावत सुनाना, हम सब का सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं एक बहुत ही प्यारे और इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सवालो बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग।
تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا سوال و جواب۔ اس سیگمنٹ میں میں کروں گا سوالات اور یہاں پر موجود پیارے پیارے بچے دیں گے تو میری دائیں جانب ہے اچھے بچوں کی ٹیم اور بائیں جانب ہے سچے بچوں کی ٹیم۔ ان دونوں سے سوالات ہیں، جنرل کویشچنز کروں گا، جن کو جواب دینا ہو وہ ہینڈ ریز کریں گے، ٹھیک ہے؟ جو ہینڈ ریز کرے گا اسی سے ہم جواب لیں گے، ٹھیک ہے؟ ڈائریکٹ جواب نہیں دینا، اوکے۔ پہلا سوال ہے اور بہت ہی آسان سوال ہے، مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ نام بتائیے۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ چلیں آپ بتائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ جی۔ عورتوں میں سب سے پہلے کس نے قبول کیا؟ بہرحال انہوں نے جو جواب دیا ہے ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ کوئی بتائے گا عورتوں میں کس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ آپ بتائیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہی نام ہے؟ ختیجہ کیا نام ہوتا ہے؟ ختیجہ کوئی نام نہیں ہوتا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ چلیں اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال، بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ بچوں میں، اب یہ تو بہت آسان ہو گیا نا، آپ بتائیں گے؟ چلیں آپ بتا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کیا۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب اگلا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، چلیں۔ غلاموں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ کون بتائے گا؟ ایک ہی ہاتھ اٹھائے، چلیں پوچھ لیتے ہیں، بتائیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال کرتے ہیں، وہ کون سی نماز ہے جس کی ٹوٹل رکعتیں 14 ہیں؟ 14 رکعتیں کون سی نماز میں ہوتی ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کس میں ہوتی ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ اٹھایا پھر نیچے کر دیا، نہیں آ رہا، بھول گئے ہو؟ چلیں بھائی، آپشنز نہیں تھے، جو بھی نمازیں آپ بتا سکتے ہیں، میں نے ضروری نہیں کہ جو میں نے کہا ان میں سے آپ نے بتانا ہے۔ چلیں آپ بتائیں۔ جمعے کی نماز۔ جمعے میں 14 رکعتیں ہوتی ہیں، روزانہ تو ظہر میں ہم 12 پڑھ رہے ہوتے ہیں، 12 پڑھتے ہیں نا ظہر میں، اور جمعے کے دن 14 پڑھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی، ظہر کی نماز ہم ہفتے میں 6 دن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہم 12 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور جمعے کے دن جمعے کی نماز ہوتی ہے ظہر کی جگہ، اس میں ہم 14 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے، کلیم اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ کلیم اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ بہت آسان ہے ویسے، آپ بتائیں گے؟ چلیں ننھے منھے بچے سے پوچھتے ہیں، آپ بتا دیتے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، کہنا جائز ہے، لیکن جب اللہ پاک کے نبیوں کا نام آتا ہے تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اچھا، یہ تو کلیم اللہ تھا، خلیل اللہ کس کا لقب ہے؟ یہ بھی اللہ پاک کے ایک نبی کا لقب ہے، خلیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ پھر ایک ہی ہاتھ اٹھائے، دوسرا بھی ہے، چلیں بتائیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کا بھی یہ جواب بالکل درست ہے۔ اچھا، نجی اللہ کس کا لقب ہے؟ چلیں یہ بتا دیں، آخری اس پہ ختم کر دیں گے، پھر کوئی بتائے گا؟ نجی اللہ نہیں پتا۔ صفی اللہ کس کا لقب ہے؟ نہیں؟ چلیں، نجی اللہ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے، اور صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جواب درست دیے ہیں، کہاں دیے ہی نہیں آپ نے تو جواب۔ چلیں، میرے جواب بالکل درست ہیں۔ چلیں اگلا سوال آپ لوگوں کے لیے، خاتم النبیین کن نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ کون سے نبی کو خاتم النبیین کہتے ہیں؟ سب سے آخری نبی؟ جی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، سب سے آخری نبی کہتے ہیں۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ چلیں آپ میں سے کوئی نعرہ لگائے گا؟ چلیں لگائیں۔
محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی، نعرہ عطار کا سب سے آخری نبی۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ اگلا سوال، کعبہ شریف پر کس رنگ کا، کس کلر کا غلاف لگایا جاتا ہے؟ اس پہ کافی سارے ہاتھ اٹھیں۔ گرین کلر کا، وائٹ کلر کا، ریڈ کلر کا، یلو کلر کا، پرپل کلر کا، کون سے کلر کا غلاف ہوتا ہے؟ آپ بتائیں گے؟ خانہ کعبہ پر جو کپڑا چڑھایا جاتا ہے وہ کون سے کلر کا ہوتا ہے؟ نہیں، سوچ رہے، ابھی بھی نہیں پتا۔ آپ بتاؤ گے؟ چلیں ان کو دے دیں مائک۔ ہاں، مائک لیں، مائک لیں، مائک لے کے بتائیں۔ بلیک بتائیں۔ بلیک وہ بھی کہہ رہے ہیں بلیک، یہ بھی کہہ رہے ہیں بلیک، پکی بات ہے۔ چلیں دوبارہ کہہ دیں ایک بار۔ بلیک بلیک۔ بلیک بلیک کون سا کلر ہوتا ہے؟ ریڈ، لال کو کہتے ہیں، پیلے کو کہتے ہیں، بلیک کسے کہتے ہیں؟ کالا کالے کلر کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی کالی چیز نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی بھی نہیں ہے کالی چیز۔ دیکھو آپ کے سر پہ کچھ ہوگا، ساکس کیا ہے؟ بال کیا ہے؟ بال کالے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں مائک ہے، اس کا کون سا کلر ہے؟ کچھ کالا بھی ہے، کچھ گرے بھی ہے، سلور بھی ہے۔ تو چلیں ماشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں خانہ کعبہ پر بلیک کلر کا غلاف چڑھایا جاتا ہے، کالے رنگ کا غلاف ہوتا ہے۔ ان دونوں کا یہ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے، کھانا کس ہاتھ سے کھانا سنت ہے؟ سارے مل کر بتا دیں۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ اگلا سوال ہے، ہر سیٹرڈے نائٹ کو مدنی چینل پر امیر اہل سنت کا ایک پروگرام آتا ہے، اس پروگرام کا نام کون بتا سکتا ہے؟ بہت مشہور پروگرام ہے امیر اہل سنت کا، ہر ہفتے کو آتا ہے۔ آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں۔ مدنی مذاکرہ۔ مدنی مذاکرہ۔ مدنی مذاکرہ آتا ہے، مدنی مذاکرہ آتا ہے۔ آپ کا یہ جواب ہم درست مان لیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال، وہ کون سی فرض نماز ہے جس سے پہلے سنتیں نہیں پڑھی جاتی ہیں؟ فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، کون سی نماز ہے وہ جس سے پہلے ہم سنتیں نہیں پڑھتے؟ یہ جو میں نے بولی نہیں وہی ہے بس، کون بتائے گا؟ آپ بتاؤ گے؟ چلو بتاؤ۔ نہیں، برابر والے کو مائک دے دو، انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا اب تک۔ مغرب۔ مغرب کی نماز، میں نے تو آپشن ہی نہیں دیا تھا، میں نے فجر، ظہر، عصر اور عشاء کہا تھا، آپ مغرب کہہ رہے ہیں۔ سوچ لیں ابھی بھی۔ مغرب میں فرض سے پہلے سنتیں نہیں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے پھر؟ فرض ہوتی ہے 3 فرض۔ اذان کے بعد ڈائریکٹ فرض، اذان کے بعد ڈائریکٹ فرض، بیچ میں اقامت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اذان کے بعد اقامت ہوتی ہے، اس کے بعد ڈائریکٹ فرض پڑھتے ہیں، سنتیں نہیں ہوتی۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال، اور یہ ہمارا آخری سوال ہے، سورہ ناس قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ بہت آسان سوال ہے، پھر سارے مل کے بتا دیں۔ کنفیوژن ہو گئی، کوئی 30 کہہ رہا ہے، کوئی اماں کہہ رہا ہے۔ صحیح بتا دے بھائی، اماں پارے میں کہ 30ویں پارے میں؟ ابھی بھی آدھے 30ویں، آدھے اماں کہہ رہے ہیں۔ کس میں ہے؟ 30۔ پھر ابھی پہلے کہہ رہے ہو اماں، پھر کہہ رہے ہو 30واں۔ 30ویں میں ہے، اماں میں؟ ایک بات بتا دیں، ابھی بھی اماں 30واں دونوں ہو رہا ہے بھائی، اماں پارا ہی تو 30واں پارا ہے، تو دونوں کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ چلیں ایک اور سوال کر لیتے ہیں، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو کس دن پیدا کیا؟ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، کون سا دن تھا جس دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا؟ یس، آپ بتائیں۔ جمعے کے دن۔ جمعے کے دن پیدا فرمایا، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ بہت بہترین انداز سے آپ لوگوں نے جواب دیے، کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے سارے ہی جوابات دے دیے، اچھے بچوں نے بھی، سچے بچوں نے بھی، کسی نے بھی موقع نہیں چھوڑا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک دونوں کو، سب کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا اسپیشل پرفارمنس، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہمارے یہاں موجود پیارے پیارے بچوں میں سے ہی کوئی ایک بہترین پرفارمنس تیار کرتے ہیں کسی ایک ٹاپک پر۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے علی رضا بھائی۔
علی رضا بھائی موجود ہیں, اپنے آپ کو بھائی بھی کہہ دیا انہوں نے, علی رضا بھائی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ آج اسپیشل پرفارمنس دیں گے. دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ٹاپک لے کر آئے ہیں. کس ٹاپک پہ ویسے پریزنٹیشن ہے آپ کی؟ اچھی عادتیں. اچھی عادتیں. چلیں بھائی اچھی عادتیں سنتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, میں ہوں محمد علی رضا. آج کی پرفارمنس میں آپ کو اچھی عادتوں کے بارے میں بتاؤں گا. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, کسی بھی عادت کے اچھے یا برے ہونے کا حقیقی معیار یعنی اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ جو عادت دین اسلام کے احکام اور اس کی تعلیمات کے مطابق ہے وہ عادت اچھی ہے, اور جو دین اسلام کی احکام اور تعلیمات کے خلاف ہے وہ عادت بری ہے. قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں ہمیں بتایا گیا ہے, جیسے کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا, ترجمہ کنز العرفان, اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر, اور تجھے جو مصیبت آئے اس پر صبر کر, بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے. اس طرح آیت نمبر 18 میں فرمایا, ترجمہ کنز العرفان, اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل, بے شک اللہ کو ہر اکڑنے والا تکبر کرنے والا ناپسند ہے. اور ساتھ میں آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ ترجمہ کنز العرفان, اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چل اور اپنی آواز کچھ پست رکھ, بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. پیارے بچوں, اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے نزدیک تم میں سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خوش اخلاق یعنی اچھی عادت والے ہیں. اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, اپنے اخلاق اچھے کر لو, کامل ایمان والے بن جاؤ گے. پیارے بچوں, اب وہ عادتیں بتاتے ہیں جنہیں اچھا سمجھا جاتا ہے, جیسے نماز پڑھنا, قرآن پاک پڑھنا, ماں باپ کی بات ماننا, ماں باپ اور بڑوں سے ادب سے بات کرنا, بڑے بہن بھائیوں کی عزت اور چھوٹوں سے پیار کرنا, ہمیشہ سچ بولنا, اچھے لہجے اور انداز میں بات چیت کرنا, مدنی چینل دیکھنا, کپڑے صاف رکھنا, گھر کو صاف ستھرا رکھنا, کھانے کے وقت یعنی ٹائم پر کھانا کھانا, کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا, کھانے سے پہلے دعا پڑھنا, کھانے کے برتن صاف کرنا, سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا, چھوٹے چھوٹے لقمے چبا چبا کر کھانا, پڑھائی کے وقت دل لگا کر پڑھائی کرنا, وقت پر سو جانا, سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھنا, صبح جلدی اٹھ جانا, گھر آتے اور گھر سے جاتے وقت سلام کرنا, گھر میں آنے والے مہمانوں کو سلام کرنا, اچھے بچوں کو دوست بنانا, ماں باپ سے چیخ چیخ کر بات نہ کرنا, ضد نہ کرنا, آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا, کسی کی شکایت نہ لگانا, کسی کی برائی بیان نہ کرنا, جھوٹ بولنے سے بچنا, گالی نہ دینا, شور شرابہ نہ کرنا, چیخنے چلانے سے بچنا, چوری نہ کرنا, اجازت کے بغیر کسی چیز کا استعمال نہ کرنا, نقصان پہنچانے والی شرارتوں سے بچنا, فلمیں ڈرامے اور کارٹون نہ دیکھنا, ویڈیو گیمز نہ کھیلنا, موبائل پر وقت ضائع نہ کرنا, کھانا ضائع کرنے سے بچنا, صحت کو خراب کرنے والی چیزیں جیسے پاپڑ اور چپس وغیرہ نہ کھانا, فضول خرچی نہ کرنا, بڑے بچوں سے دوستی نہ کرنا. اور پیارے بچوں, آخر میں ایک اہم بات یاد رکھیے کہ کسی بچے کے اچھے یا برے ہونے کی پہچان اس کی عادتوں سے ہوتی ہے. جس بچے کی عادتیں اچھی ہوں اسے لوگ اچھا بچہ یعنی گڈ بوائے, اور جس کی عادتیں بری ہوں اسے گندا بچہ یعنی بیڈ بوائے کہتے ہیں. اچھے بچے کو سب پسند کرتے ہیں اور اس کے ماں باپ کی تعریف کرتے ہیں, جبکہ گندے بچے کو کوئی پسند نہیں کرتا, نہ اس کی تعریف کرتا ہے اور نہ ہی اس کے ماں باپ کی. اس لیے ہم سب بچوں کو چاہیے کہ اچھی عادتیں اپنائیں اور بری عادتوں سے بچیں. پیارے بچوں, آج کے اس سیگمنٹ میں جو اچھی عادتیں بتائی, ان باتوں پر عمل کرنے میں دین اور دنیا میں ہم سب کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ان عادتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. ماشاء اللہ, بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے بہت ساری اچھی باتیں ہمیں بتائیں, بہت ساری اچھی عادتیں آج کے سیگمنٹ میں ہم نے سنی. آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کون کون سی اچھی عادتیں انہوں نے بتائی ہیں؟ کچھ بھی دہرا دیں, کافی ساری انہوں نے تقریباً 40 سے بھی زیادہ اچھی عادتیں بتائی ہیں انہوں نے. کون بتائے گا؟ چلیں ایک ایک کر کے پوچھ لیتے ہیں کچھ سب سے. جی بتائیں, مائک لیں اور بتاتے جائیں. جو انہوں نے بولی ہوں وہی بتائیے گا, ٹھیک ہے؟ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا. سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا, ویل ڈن, ماشاء اللہ. اگلی کوئی اور بتائے گا؟ نہیں بتا رہے, وہ نہیں بتا رہے. فضول خرچی نہ کرنا. فضول خرچی نہ کرنا. آگے قرآن پاک پڑھنا. قرآن پاک کی تلاوت کرنا. جی
अच्छे बच्चों से दोस्ती करना, बुरे बच्चों से नहीं करना। अच्छे बच्चों से दोस्ती करना, बुरे बच्चों से नहीं करना। माशाल्लाह काफ़ी सारी अच्छी आदतें इन्होंने बताई और आपने काफ़ी सारी सुन के याद भी कर ली हैं। अल्लाह पाक हमें इन अच्छी आदतों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, एक बात इन्होंने शुरू में बहुत प्यारी बताई थी कि किसी भी काम के अच्छे या बुरे होने का दारोमदार इस्लामी तालीमात पर है। किस बात पर है? यानी इस्लाम जिस चीज़ को अच्छा कहता है वो आदतें, वो काम अच्छे हैं, और इस्लाम जिन कामों को, जिन आदतों को, जिन बातों को बुरा कहता है वो बातें, वो आदतें बुरी हैं। ठीक है, बाज़ लोग कहते हैं हमारी अक्ल में जो समझ में आएगा ना वो अच्छा, और जो हमारी अक्ल में समझ में नहीं आएगा वो बुरा। तो किसी भी काम के अच्छे या बुरे होने का दारोमदार अक्ल पर नहीं है। ठीक है, इस्लाम पर है। हम मुसलमान हैं और हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। हमें कोई चीज़ समझ आए या ना आए, लेकिन अगर अल्लाह पाक उसका हुक्म देता है तो हमें उसको फॉलो करना है। और अगर कोई चीज़ हमें समझ में आती है लेकिन अल्लाह पाक ने उस काम से मना किया है तो हमें उस काम की तरफ नहीं जाना है। ये बात हमेशा याद रखनी है। बहुत ही बेहतरीन नुक्ता है आज के दौर में हमारे लिए सीखने का। अल्लाह पाक हमें इन बातों को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये था हमारा सेगमेंट स्पेशल परफॉर्मेंस। अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर भी अपलोड होते हैं। आप वहाँ जाकर हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम ही कलाम ही। बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा कलाम ही कलाम, और इस सेगमेंट में होंगे कलाम ही मुकाबला होगा, अशआर की तकरार होगी। एक अच्छे बच्चों की टीम से एक बच्चे हैं हमारे पास और सच्चे बच्चों की टीम से एक बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, इन दोनों के दरमियान मुकाबला होने वाला है। नाम बता दें ज़रा अपने अपने। मोहम्मद अली रज़ा। आपका ही नाम है? मोहम्मद अली रज़ा है। ठीक है, ये अगले मोहम्मद हसन साहब हैं। दूसरी तरफ इन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा, कंपटीशन होगा, अशआर की तकरार होगी। मैं पहला मिसरा बताऊंगा तो आप दूसरा बताएंगे, और जब मैं दूसरा बोलूंगा तो आप कौन सा बताएंगे? पहला। बता देंगे? पक्की बात है। चलें, तो इस तरह इनका कंपटीशन होने वाला है। देखते हैं कितने अशआर सुना पाते हैं। अच्छे बच्चे जीतते हैं कि सच्चे बच्चे जीतते हैं? चलें, पहला शेर है अच्छे बच्चों के लिए या सच्चे बच्चों के लिए? अच्छे बच्चों से पहले पूछ लें। चले, अच्छे बच्चों से पहले सुनते हैं। ठीक है, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, गैरा घूमे रेशाग मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। और इनका ये शेर बिल्कुल दुरुस्त है। अगला शेर है हमारे हसन भाई के लिए। हसन भाई, वो जो चाहे चांद को तोड़ दें उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे उन्हें इख्तियार दिया गया, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे उन्हें इख्तियार दिया गया, उन्हें इख्तियार दिया गया। इनका भी ये शेर बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैं दूसरा मिसरा बताऊंगा और आपने पढ़ना है पहला मिसरा। ठीक है, आका का तू दियार मदीना तुझे सलाम, दिल से हजार बार मदीना तुझे सलाम, आका का तू दियार मदीना तुझे सलाम, मदीना तुझे सलाम। इनका ये शेर भी बिल्कुल दुरुस्त है। अगला शेर हसन भाई के लिए है। मदीने को हजारों काफिले हर साल जाते हैं। पहला मिसरा सुनाना है आपने। खुदा जाने के तैबा को हमारा कब सफर होगा, मदीने को हजारों काफिले घर साल जाते गए, मदीने को हजारों काफिले हर साल जाते हैं। इनका ये शेर दुरुस्त है।
ان کا یہ شعر بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ اگلا سوال اب پہلے حسان بھائی سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں حسان بھائی بتائیں، دید تیری ہے عید میری، دید تیری ہے عید میری، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، ان کا یہ شعر بالکل درست ہے۔ علی رضا بھائی آپ سے سوال ہے، صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ، یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ۔ اور ان کا یہ شعر غلط ہو گیا ہے، یہ نہیں ہے، کچھ الفاظ آپ نے غلط پڑھے ہیں، دوبارہ سب سے۔ ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ، ان کا یہ شعر بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ اگلا سوال، اگلا شعر علی رضا بھائی کے لیے، چلیں۔ آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق سے اتارا کرتا، روز ایک چاند تصدق سے اتارا کرتا، یہ شعر بھی غلط ہے، درست کر لیں۔ آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق سے اتارا کرتا۔ ابھی بھی وہی غلطی کی آپ نے جو پہلے کی تھی، بس ایک لفظ ہے جو آپ نے آگے پیچھے کیا ہے، بغیر طرز کے پڑھ کے چیک کر لیں۔ آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند، آگے دیکھیں، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، تصدق میں اتارا کرتا، ان کا یہ شعر بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ لیکن موقع نہیں دے رہے حسان بھائی، علی رضا بھائی بھی، دیکھتے ہیں اب آپ کیا کرتے ہیں۔ چلیں اگلا شعر ہے حسان بھائی کے لیے، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، آسان شعر آ گیا آپ کے پاس۔ اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، ان کا یہ شعر بالکل درست ہے۔ اب اگلا شعر، دوسرا مصرع پڑھوں گا، آپ نے پہلا مصرع سنانا ہے۔ پہلے کس سے سنیں؟ آپ سچے بچوں کی ٹیم سے، حسان بھائی سے سنتے چلیں۔ اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، ان کا یہ شعر بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا شعر ہے علی رضا بھائی کے لیے، انہوں نے اب تک پانچوں کے پانچوں شعر درست سنائے ہیں، آپ نے کچھ غلطیاں کی ہیں لیکن ان کو اوور کم کیا ہے۔ اب آخری شعر ہے آپ کے لیے، دیکھتے ہیں آپ پورا کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے سنا دیا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا، ورنہ ہمارے حسان بھائی مقابلہ جیت جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ۔ آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے، گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے
नज़ारा तो यही है, नज़ारा तो यही है। आँखों के लिए ख़ास नज़ारा तो यही है। इनका भी ये शेर बिल्कुल दुरुस्त है। और इसी के साथ हमारी दोनों टीम्स ये मुकाबला जीत चुकी हैं। माशाअल्लाह, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से आप दोनों ने मुकाबला किया। सारे अशार आपने सुनाए, कोई गलती नहीं की, अगर हुई भी तो उसे ठीक कर लिया। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें गुनगुनाते रहने की, पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह। अब आइए बढ़ते हैं एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आएँ सीखें सुन्नतें और आदाब। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है हमारा आएँ सीखें सुन्नतें और आदाब। और इस सेगमेंट में हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें सीखते हैं। आज भी हम एक सुन्नत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीखेंगे। आज जिस सुन्नत के बारे में हम सीखने वाले हैं ना प्यारे बच्चों, इस सुन्नत के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इतने सारे हैं कि शायद हम अपने सेगमेंट में शुमार कर ही नहीं सकते। वैसे भी आका अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन ये एक ख़ास ऐसी सुन्नत है जो हमें जिस्मानी तौर पे भी बहुत सारे फ़ायदे देती है। कोई अंदाज़ा लगा सकता है कौन सी सुन्नत होगी ये? आप बताएंगे? चलें बताएं। मिसवाक करने। आपको कैसे पता चला? कोई तो चीज़ सोच के बताया होगा आपने, बस वैसे ही तुक्का लगा दिया। जी हाँ, आज हम जिस सुन्नत के बारे में सीखने वाले हैं वो है मिसवाक की सुन्नत। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारक इतनी प्यारी है, इसमें बेशुमार अल्लाह पाक ने हमारे लिए फ़ायदे रखे हैं। इनमें से जो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जब हम मिसवाक करते हैं तो वैसे तो अपने ज़ात के फ़ायदे के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन ये करने की वजह से जब हम सुन्नत की नीयत से ये करते हैं तो अल्लाह पाक हमें सवाब अता फरमाता है, इसके करने पे हमें सवाब मिलता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। साथ दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि मिसवाक करने से हमारा मुंह साफ़ रहता है, ठीक है ना। हमारे मुंह से बदबू आना ख़त्म हो जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है, सफाई सुथराई हर एक को पसंद होती है। जब हम साफ़ सुथरे रहते हैं, अपने मुंह को साफ़ सुथरा रखेंगे तो लोग भी हमें पसंद करेंगे और अल्लाह पाक भी हमें पसंद फरमाएगा। तो आज इस सुन्नत के बारे में कुछ सुनने से पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में क्या फरमाते हैं, ऐसी दो अहादीस में आपको सुनाता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 रकत मिसवाक करके पढ़ना बग़ैर मिसवाक के 70 रकतों से अफजल है। यानी एक बंदा बग़ैर मिसवाक किए 70 रकतें पढ़ता है तो उससे बेहतर वो 2 रकतें हैं जो बंदा मिसवाक के साथ पढ़ता है। इतनी ज़्यादा फजीलत अल्लाह पाक मिसवाक करके नमाज़ पढ़ने वाले को अता फरमाता है। अगर दूसरी फजीलत की बात करें तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक का इस्तेमाल अपने लिए लाजिम कर लो क्योंकि इसमें मुंह की सफाई और अल्लाह पाक की रज़ा का सबब है। यानी मिसवाक करने से अल्लाह पाक बंदे से राज़ी होता है। तो हमें चाहिए कि इतनी प्यारी सुन्नत है तो हम भी अपनाएं। बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं कि जो शख्स मिसवाक करने का आदी हो, मरते वक्त उसे कलमा पढ़ना नसीब होगा। कितनी प्यारी फजीलत है कि जो मिसवाक करने का आदी होगा उसे जब मरेगा ना तो मरते वक्त उसे कलमा नसीब होगा। सबसे बड़ी चीज़ ही यही है कि मरने के वक्त अल्लाह पाक बंदे का ईमान सलामत रखे। जिसका मरने के वक्त ईमान सलामत रहेगा तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा। और जिसका खातिमा ईमान पर नहीं हुआ, ठीक है, जिसका खातिमा ईमान पर ना हो तो चाहे जितनी दुनिया में उसने नेकियां की हों वो सारी नेकियां ज़ाया हो जाएंगी, वो दोज़ख में ही जाएगा। हमें चाहिए कि मिसवाक करने से ये फजीलत जब हमें मिल सकती है तो इसे अपनी लाइफ में नॉर्मल रूटीन में लाएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मिसवाक में 10 खूबियाँ हैं। कितनी खूबियाँ हैं? 10 खूबियाँ हैं। पहली, मिसवाक मुंह साफ़ करती है। दूसरी, मसूड़ों को मजबूत करती है। बीनाई यानी आई साइट, आँखों की जो रोशनी है इसे बढ़ाती है। बलगम दूर करती है। मज़ीद अगर बात करें तो मुंह की बदबू ख़त्म करती है। एक और बड़ी फजीलत की बात यह कि ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपका तरीक़ा है। मज़ीद फ़रिश्ते इससे खुश होते हैं, यानी जो मिसवाक करता है उसे फ़रिश्ते खुश होते हैं। और दूसरा, अल्लाह पाक राज़ी होता है मिसवाक करने वाले से, अल्लाह पाक खुश होता है। तो बहुत बड़ी फजीलत की बात है। मिसवाक नेकी बढ़ाती है। ज़ाहिर सी बात है, जब हम सुन्नत पर अमल करेंगे तो सुन्नत पर अमल करने से हमें नेकियां मिलेंगी। मज़ीद ये कि मिसवाक करने से हमारा मैदा दुरुस्त रहता है। तो एक सुन्नत है, इतनी प्यारी सुन्नत है कि इतनी एक सुन्नत से छोटी सी अगर ये सुन्नत है, इस पर अमल कर लें तो इतने सारे फ़ायदे हमें मिल रहे हैं। लेकिन इस सुन्नत पर अमल करने के भी कुछ आदाब हैं। जब आप मिसवाक की सुन्नत पर अमल करेंगे तो उन आदाब का ख्याल भी रखना चाहिए जो इसके करने के हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मिसवाक आप करना चाहते हैं वो कौन सी लकड़ी की है।
تو یہ جان لیجئے کہ مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو، میٹھی لکڑی کی نہیں ہونی چاہیے. جس لکڑی کی آپ مسواک کریں وہ لکڑی کڑوی ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ مسواک کی موٹائی جو ہے وہ چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی جتنی ہو. آپ کی چھوٹی انگلی کتنی موٹی ہے؟ آپ کی مسواک بھی اتنی موٹی ہونی چاہیے. مزید اگر بات کریں تو مسواک جو ہے وہ ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے. ایک بالشت یہ ٹھیک ہے، آپ کی مسواک اس سے زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. مزید یہ کہ مسواک کے ریشے نرم ہونے چاہیے. سخت ریشوں والی مسواک نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے مسوڑوں اور دانتوں میں خلا یعنی گیپ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. تو مسواک جب بھی یوز کریں تازہ فریش مسواک یوز کریں. اگر مسواک فریش نہیں ہے، تازہ آپ کے پاس نہیں ہے اویلیبل، تو آپ اس مسواک کو پانی میں رکھ دیں، بھگو کر رکھ دیں کہ کچھ ٹائم کے بعد وہ نرم ہو جائے گی. تو پھر اس نرم مسواک کو یوز کریں، سخت مسواک کو یوز نہیں کرنا چاہیے. مزید اگر بات کریں تو مسواک کے ریشے ہمیں روز کاٹنے چاہیے. بعض لوگ جو ہے وہ جب مسواک خریدتے ہیں تو وہ ریشے جو بنے ہوتے ہیں نا وہی کنٹینیوس یوز کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتے. کسی کو پتہ ہے کہ مسواک کے ریشے چینج بھی کرنے ہوتے ہیں؟ کیسے چینج کرتے ہیں؟ کاٹ کے. کوئی بتائے گا؟ اوپر کے ریشے کاٹنے ہوتے ہیں اور دوبارہ ریشے بنانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض لوگ اسی ریشے کو یوز کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں مسواک والے انکل بنا کر دیتے ہیں، وہی چل رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. مسواک کے ریشے جب یوز کر لیں ایک بار مسواک، تو روزانہ اگر کاٹنے کا معمول بنائیں گے نا تو فائدہ ہوگا، کیونکہ مسواک کے ریشے فائدہ اسی وقت دیتے ہیں جب تک وہ کڑوے ہیں، جب تک ان میں ذائقہ موجود ہے. لیکن اگر مسواک کا ذائقہ ہی نہیں تو پھیکی پھیکی مسواک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو روزانہ بلکہ ہر استعمال پہ آپ چاہیں تو مسواک کے ریشے کاٹیں، اس کے بعد اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ مسواک کو کرنے کے کچھ آداب تھے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان پیاری پیاری سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے جو یاد ہے سناؤ. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا جو یاد ہے سناؤ، اور آج کے اس سیگمنٹ میں ہوگا صورتوں کا مقابلہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس سیگمنٹ میں ایک اسپیسیفک تھیم ہوتی ہے، کوئی تھیم ہم بتاتے ہیں اور اس تھیم سے ریلیٹڈ ہمارے یہاں موجود پیارے پیارے بچے نام بتاتے ہیں. ایک نام اچھے بچے بتائیں گے، دوسرا نام سچے بچے. تو آج کی جو ہماری تھیم ہے وہ قرآن پاک کی صورتیں ہیں. قرآن پاک کی صورتوں کے یہ نام بتائیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم زیادہ صورتوں کے نام بتا سکتی ہے. جو ٹیم پہلے رکے گی وہ مقابلے سے باہر ہو جائے گی. کوئی چیٹنگ نہیں کرے گا، کوئی کسی کو بتائے گا نہیں. جس کو بتانا ہے وہ خود بتائے. ٹھیک ہے، چلیں. اچھا، یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جیسے ہی میں اس طرف پوچھنے کے لیے جاؤں نا تو آپ آگے مائک کنورٹ کر دیں گے، ٹرانسفر کر دیں گے اگر آپ نے کرنا ہے تو. اگر آپ کو خود بتانا ہے تو آپ خود بتا دے جائیں، لیکن مائک میرے آنے سے پہلے آپ نے لے لینا ہے. ٹھیک ہے، چلیں بھائی. تو کون سی ٹیم سے شروع کریں؟ پہلا نام کس سے پوچھے؟ اچھے بچوں کی ٹیم سے، سچے بچوں کی ٹیم سے؟ سچے بچوں کے لیے آواز زیادہ آ رہی ہے اس لیے ہم اچھے بچوں سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں. پہلا نام اچھے بچوں کی ٹیم بتائے گی. سورۃ البلد. سورۃ البلد. جی. اگلی سورت کا نام ٹیم بی. سورہ بقرہ. سورۃ البقرہ. گڈ، ماشاء اللہ. سورہ رحمان. سورہ رحمان. جی. سورہ واقعہ. سورہ واقعہ. زبردست. سورہ ناس. سورۃ الناس. ریپیٹ نہیں کرنا کوئی نام، یہ یاد رکھنا ہے. جی. سورہ حدید. سورۃ الحدید. سورہ فلق. سورۃ الفلق. سورہ مجادلہ. سورۃ المجادلہ. سورہ یاسین. سورہ یاسین. سورہ حشر. سورۃ الحشر. جی. سورۃ الجمعہ. سورۃ الجمعہ. سورۃ الصف. سورۃ الصف. جی. سورۃ الجن. سورۃ الجن. سورۃ البروج. سورۃ المنافقون. سورۃ المنافقون. جی. سورۃ الطارق. سورۃ الطارق. سورہ قیامہ. سورۃ القیامہ. جی. یہاں سے کون بتائے گا؟ چلیں. سورہ عصر. سورۃ العصر. جی. سورہ مزمل. سورۃ المزمل. سورہ فجر. سورۃ الفجر. سورہ آل عمران. سورہ آل عمران. جی. سورہ کافرون. سورۃ الکافرون. ماشاءاللہ کوئی بھی رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، دونوں ٹیمز بتایا جا رہی ہیں. یہ یاد رکھنا کہ 114 ہی صورتیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے ہم. ٹھیک ہے، چلیں. کون بتا رہا ہے یہاں سے؟ سورہ مدثر. سورۃ المدثر. سورہ اعراف. سورۃ الاعراف. سورہ بنی اسرائیل. سورہ بنی اسرائیل. جی. سورہ کوثر. سورۃ الکوثر. جی. کون ہے یہاں سے؟ سورہ نساء. سورہ نساء. زبردست. اگلا کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں. سورۃ الدہر. سورۃ الدہر. زبردست. جی. سورہ طہ. سورہ طہ. سورۃ المرسلات. سورۃ المرسلات. ماشاء اللہ. سورۃ النازعات. سورۃ النازعات. جی. سورہ نصر. سورہ نصر.
سورہ بینہ. سورۃ البینہ. جی سورۃ الانفال. سورۃ الانفال. زبردست. یہاں سے کون بتائے گا؟ بتائیں. سورہ قریش. سورہ قریش. جی سورہ نبا. سورہ نبا. چلیں بتا دیں. سورہ فیل. سورہ فیل. سورۃ توبہ. سورۃ التوبہ. سورہ حجرات. سورۃ الحجرات. زبردست. سورۃ النحل. سورۃ نحل. نحل. آخری میں لام ہے، ٹھیک ہے. سورہ نمل. سورہ نمل. زبردست. سورہ عبس. سورہ عبس. سورہ عبسہ. جی بھائی. سورہ نحل. سورہ نحل نہیں ہے، کوئی بھی نحل ہے اور وہ ہو چکا ہے. چلیں بھائی، رک گیا ہے مقابلہ. سورہ صاد. سورہ صاد. جی سورہ تکویر. سورۃ التکویر. زبردست ماشاء اللہ. سورہ محمد. سورۃ محمد. زبردست. سورۃ القلم. سورۃ القلم. جی سورۃ البروج. سورۃ البروج. ہو گیا ہے، اور اسی کے ساتھ سچے بچوں کی ٹیم یہ مقابلہ جیت چکی ہے. ماشاء اللہ. لیکن دونوں نے بہت اچھا کمپیٹ کیا. اللہ پاک دونوں کو بہت برکتیں عطا فرمائے. ہم سب کو اسی طرح قرآن پاک کی محبت عطا فرمائے. صرف صورتوں کا نام یاد نہ رکھنے بلکہ قرآن پاک کی صورتوں کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی مکمل ہوا. بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ رہے آج کے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز کے ساتھ، بہت ساری گیمز کے ساتھ، بہت سارے سیگمنٹس کے ساتھ، بہت سارے علم دین کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا.